صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ مکہ کا ماحول بہت ہی ٹینس تھا، یہ کوئی پرسکون جگہ نہیں رہی تھی۔ میں جدھر جا رہی تھی وہاں ظلم زیادتیاں دیکھ رہی تھی، بد کلامی، مذاق، تشدد۔ میں نے سوچا اس جگہ پر مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے۔ میں تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں وہ مکہ تھا جو ہمارے زمانے میں 21ویں صدی میں ہوتا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس مکہ میں مسلمان ہونا ایک جرم ہے، اسلام ایک گالی ہے اور ایک ٹربل ہے جو آپ اپنے لیے کریٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں تو دن اور رات صرف ایک ہی موضوع ہے، لگتا ہے سب کو ایک ہی پرابلم ہے۔ اس سوسائٹی میں لگتا ہے اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو کیسے کچلا جائے، ان کے جذبہ ایمانی کو کیسے توڑا جائے۔ اور سب سے دلچسپ بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ میں دیکھ بھی رہی ہوں لوگوں پر ٹارچر ہو رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں لوگ کیسے ستائے جا رہے ہیں، میری تو چیخیں نکل جاتی ہیں یہ مناظر دیکھ کے، مگر یہ لوگ سہ رہے ہیں اور میں ان کی ہمت کی داد دیتی ہوں۔ عورتیں ہیں یا مرد یا چھوٹے لڑکے ایسے ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات پہ کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کے ایمان تو چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہیں، یہ جانیں دینے کو تیار ہیں، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور یہی چیز ان کافروں کو اذیت میں ڈالے ہوئے ہے کہ یہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ایسا کریں، وہ کون سا ایسا حربہ ہوگا کہ ایک ایمان والے کے اس جذبے کو کچل دیں، توڑ دیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں تو کریں کیا۔ میں دیکھ رہی ہوں اس چھوٹی سی مکہ کی بستی میں کتنی فرسٹریشن ہے، سردار سٹریس میں، مسلمان سٹریس میں، سرداروں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنا ہے، اگر ہر دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے جس سے وہ اور تل ملاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں۔ میں حرم میں داخل ہوئی تو دیکھا بڑے بڑے رئیس کعبہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، آج لگتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا محمد کو بلا کے لاؤ، آج فیصلہ ہو ہی جائے۔ ایک غلام دوڑتا ہوا گیا اور کچھ ہی دیر میں نے دیکھا میرے پیارے نبی تیزی سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں جب بھی آپ کی طرف دیکھتی تھی آپ کی عظمت، آپ کی محبت میرے دل میں اور بڑھ جاتی تھی۔ آپ کا تابناک چہرہ دیکھ کر میں مسکرائی۔ میرے نبی آ رہے ہیں، خوش ہیں، لگتا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کافر ایمان لانے والے ہیں، ایک امید ان کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ میرے نبی کو کتنی حرص ہے ان سب لوگوں کے ایمان لانے کے لیے۔
میرے نبی چلتے بھی آئے اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ سردار قسم کے یہ لوگ کہنے لگے، آپ ہمارے بڑوں کو گالیاں دیتی ہیں۔ میں چونک گئی، یہ کب ہوا؟ میرے نبی نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ ہمارے دین میں عیب لگاتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں۔ میں ایک دم دوبارہ حیران ہوئی، میرے نبی نے تو کبھی بھی ان کے بتوں کو برا نہیں کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ یہ بت تمہیں نفع اور نقصان نہیں دیتے، ان کو مت پوجو۔ یہ کتنا بڑا بہتان ہے میرے نبی پہ، لیکن میرے نبی خاموشی سے سن رہے ہیں۔ آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، میرے نبی نے تو تم لوگوں کو بے وقوف نہیں سمجھا، آپ نے ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیے۔ یہ لوگ مسلسل بہتان باندھتے جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ سچ سچ کہ اس ڈھونگ رچانے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ ان میں سے ایک کچھ بلند آواز سے بولا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم چندہ جمع کر کے تمہیں دے دیں اور اس طرح سے تم ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم شرف اور منزلت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر تم پہ کوئی جن کا سایہ ہو گیا تو ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ میں اسی وقت سمجھ گئی یہ لوگ ہر حربہ آزما چکے ہیں، اسی لیے اب ہار مان کے ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ میرے نبی کو لالچ دے کے ان کو ان کے مشن سے روک دیں۔ میرے نبی نے ان کی باتوں کے جواب میں ایک بلیغ بات فرمائی اور آخر میں فرمایا، اگر تم میری دعوت کو رد کر دو گے تو میں اللہ کے حکم کے لیے انتظار کروں گا۔ یہ سن کے سرداروں نے ایک اور پینترا بدلا۔ ان میں سے ایک بولا، اچھا اگر تم نے یہ سب نہیں ماننا تو ذرا غور کرو، ہمارا علاقہ اس قدر تنگ دست ہے، پانی کی کمی ہے، ضروریات زندگی کی قلت ہے، تو تمہیں تو تمہارے رب نے مبعوث فرمایا ہے نا، تو اس سے دعا کرو کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے تاکہ ہمارا علاقہ ہی کھلا ہو جائے اور ہمارے علاقے کی زمین ہموار اور کشادہ ہو جائے۔ جیسے شام اور عراق میں دریا بہتے ہیں، یہاں پہ بھی دریا بہنے لگے۔ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دو، خاص کر قصی کو۔ قصی تو بہت سچا اور بڑا سمجھدار تھا، پھر ہم اس سے پوچھ لیں گے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے۔ اگر قصی نے کہہ دیا کہ تم سچے ہو تو ہم تمہیں مان لیں گے۔ کیا؟ میں چونک گئی، یہ کیسی بیکار باتیں کر رہے ہیں؟ میرے نبی ان کو کچھ اور پیغام دے رہے ہیں اور یہ اتنی فضول ڈیمانڈز ان کو کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا۔ کتنا سکون تھا آپ کی آواز میں اور کتنی نرمی تھی۔ نہ جوش میں آئے، نہ جذبات میں، نہ جھگڑا کیا، نہ ان کی فضول باتوں کے جواب میں کوئی فضول بات کی۔ وہ ایسے ہٹ دھرم تھے کہ ان میں ایک سردار ڈھٹائی سے بولا، اچھا چلو ہمارے بھلے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے تو مان لیتے ہیں ہم، مگر کم از کم اپنا تو کچھ بھلا کر لو، کچھ اللہ سے مانگ ہی لو اپنے لیے، اور زیادہ نہیں تو ایک فرشتہ ہی مانگ لو جو تمہارے ساتھ رہا کرے۔ یا اللہ، یہ کیسے مطالبات ہیں؟ یہ کتنی فرسٹریٹنگ اور بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا میں اس ماحول میں رہتے رہتے ذہنی مریض بن جاؤں گی، میں پاگل ہو رہی تھی۔ یعنی وہ کیا بتا رہے ہیں اور تم آگے سے کیا کہہ رہے ہو؟ میرے نبی نے ان کی یہ لمبی چوڑی باتیں سننے کے بعد
اتنا فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ اپنے پروردگار سے ایسی چیزوں کا سوال کروں، میں تو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک سردار بھڑک کے بولا، اچھا پھر آپ اپنے رب سے کہہ دینا کہ وہ ہمارے اوپر آسمان سے ہی کوئی ٹکڑا گرا دے، جیسے آپ آئے دن ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ اب تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا، یہ لوگ بات کو چھوڑ کے نہیں دے رہے، ایک کے بعد ایک بے تکی بات نکالے جا رہے ہیں۔ میرا سر گھومنے لگا، میں اپنے اندر ہمت نہیں پا رہی تھی مزید سننے کی۔ میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ میرے نبی کی برداشت تھی کہ تحمل سے ان کی باتیں سن رہے تھے اور پھر ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہے تھے، کوس نہیں رہے تھے، بددعا نہیں دے رہے تھے، بلکہ بہت ملائمت کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ مختصر بات سے ان کو جواب دے دیتے تھے۔ کافی دیر کی اس بحث اور گفتگو کے بعد میرے نبی اس مجلس سے اٹھ گئے اور واپس تشریف لے جانے لگے۔ میں نے دیکھا ان کے پیچھے ان کا پھپھی زاد عبید اللہ بن ابی امیہ بھی چل دیا۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ بولا، اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کے سامنے کئی تجویزیں رکھی مگر آپ نے تو ان کی ایک نہیں مانی۔ انہوں نے چند باتیں عرض کی جن میں آپ کے لیے ہی فائدہ تھا مگر آپ نے نہیں مانی۔ انہوں نے ایسی باتیں آپ کو کہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا کہ آپ کا اللہ کے آگے کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، مگر آپ نے وہ بھی نہیں مانی۔ پھر انہوں نے آپ سے اپنے لیے کچھ مانگنے کو کہا تو آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ آخر میں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چلو اور کچھ نہیں تو وہ عذاب ہی لے آؤ جس کی ہمیں روز دھمکیاں دیتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو، اور آپ نے وہ بھی نہ مانا۔ اللہ کی قسم میں تو ہرگز آپ پہ ایمان نہیں لاؤں گا، چاہے آپ میرے سامنے آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں، چاہے اپنے رب سے آپ چٹھی لکھوا کے لے آئیں، یہاں آپ کے ساتھ فرشتے بھی اتر آئیں، واللہ اگر آپ اب یہ سب کچھ کر بھی دیں گے تو میں نے نہیں ماننا۔ میرا دل اس قدر دکھی ہوا اور میں دیکھ رہی تھی میرے نبی کے چہرے سے کرب نمایاں تھا، آپ کے چہرے پہ غم تھا۔ آخر ایک انسان کتنا برداشت کرے، کتنا برداشت کرے؟ وہ کیا سوچ کے خوشی خوشی آ رہے تھے اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیے۔ میرے نبی خاموشی سے اپنے گھر میں داخل ہوئے، مگر وہاں بھی تو حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ دونوں بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ طلاق لے کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کا زخم الگ تھا۔ میرے نبی ایک طرف ہو کے نماز پڑھنے لگے، لگتا ہے یہ نماز ہی ان کو حوصلہ دیتی تھی، مگر ابھی آپ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہمسایوں نے ایک بکری کی بچہ دانی دیوار کے اوپر سے ایسے نشانہ لگا کے پھینکی کہ ساری ہی جا کے میرے نبی پہ گری۔ مجھے سخت غصہ آیا، مگر اس کے برعکس میرے نبی نہ غصے میں آئے نہ ان کو برا بھلا کہا، جبکہ میں غصے میں کھول رہی تھی مگر وہ کام تھے، بالکل ٹھنڈے۔ بس ایک لکڑی اٹھائی اور غلاظت کو ایک طرف پھینک دیا، اور یہ تو لگتا ہے روز کا ہی معمول تھا۔ جب ہمسائے بھی دشمن ہوں تو انسان کدھر چین پائے۔ گھر آتے تو میرے نبی کے سامنے ایسے حالات ہوتے، باہر جاتے تو وہاں کوئی نہ کوئی فضول باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہوتا۔ جائیں تو کدھر جائیں؟ وہ جن کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے اللہ کے ہاں،
کتنے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. مجھے اپنے دور کے سٹریسز یاد آئے جن کو لے کر میں ہر وقت بیٹھی رہتی تھی اور رونا روتی رہتی تھی کہ زندگی بڑی مشکل ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں تھے. وہ کتنے معمولی تھے. وہ کتنے بے معنی تھے، بے وقت تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں نے پہاڑ کے برابر بنایا ہوتا تھا. اور یہاں 24/7 24 گھنٹے کی اذیت، 24 گھنٹے کی ٹینشن، سٹریس، اور چاروں طرف سے جائیں تو انسان جائے کہاں. اور تو اور ہمسائے بھی جب ابو لہب ہو اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط ہو تو ان سے کیا امید رکھی جا سکتی تھی. ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ عقبہ گوبر سے بھرا ہوا ٹوکرا لا کر میرے نبی کے گھر کے دروازے کے آگے پھینک گیا تھا. میرے نبی اپنی پیاری بیوی خدیجہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دکھ سکھ کر رہے تھے. یوں لگتا تھا خدیجہ ہی ہیں جو ان کی غم گسار ہیں، ساری باتیں سن کے اور ان کو تسلی دینے والی ہیں. ان کے سوا کوئی نہیں تھا جن کے ساتھ میرے نبی اپنے دل کا حال بیان کرتے. اور آج تو وہ خدیجہ کو ابو بکر پر ہونے والے وحشیانہ تشدد کے بارے میں بتا رہے تھے. میں سن رہی تھی اور میرے آنسو جاری تھے. کسی کو اتنا مارا جائے اور اتنی بے رحمی سے. میرے نبی بتا رہے تھے کہ عقبہ نے تو اس قدر مارا ان کو، اور خاص طور پہ ان کے چہرے کو ایسے نشانہ بنایا کہ زخمی ہونے کے بعد ان کا حال یہ تھا، ناک اور چہرے میں پہچان نہیں ہو رہی تھی. پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ چڑھ کے مسلسل ضربیں لگاتا رہا. میرے نبی دکھ کے ساتھ یہ باتیں بیان کر رہے تھے. ان پر جو اپنی آزمائشیں گزر رہی تھیں وہ تو تھیں. جو ایمان والے پیارے ساتھی تھے ان کے حالات دیکھ کے مزید دکھی ہو رہے تھے. نہ اپنی زندگی آسان تھی اور نہ اپنے ساتھیوں کی. یا اللہ، یہ کتنا مشکل وقت ہے اور یہاں رہنا کتنا مشکل ہے. میں جو مکہ دیکھتی تھی، اونچی اونچی عمارتوں سے سجا ہوا وہ مکہ جس میں تعیشات کی انتہا تھی، وہ مکہ جس میں سڑکیں اور پل تھے، وہ مکہ جس میں پیسے کی ریل پیل تھی، وہ مکہ جس میں ہر طرف اذان کی آوازیں بلند تھیں، وہ مکہ تو 21ویں صدی کا مکہ کچھ اور تھا. اور یہ مکہ تو بالکل الٹ ہے. واقعی یہاں پہ زندگی کتنی مشکل ہے. واقعی یہ لوگ جنت کے قابل ہیں. واقعی میں اور میرے زمانے میں رہنے والے کوئی بھی لوگ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو دیکھا میں واپس حرم میں ہوں. ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی خوش گپیوں میں مصروف ہیں. اتنے میں دور سے مجھے ایک طاقتور، مضبوط، معزز نوجوان تیزی سے آتا ہوا دکھائی دیا. غیرت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی اور وہ سخت غصے میں تھا. وہ تیزی سے چلتا ہوا ابو جہل کے پاس آیا اور پوری طاقت کے ساتھ اپنی کمان اس کے سر پہ دے ماری. میرا دل خوشی سے اچھل گیا. کوئی تو ہے جو ابو جہل کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنے والا ہو. ابو جہل کو اچھا خاصا زخم لگا. وہ نوجوان بولا، کیا تو نے محمد کو برا کہا ہے؟ میں اپنے نبی کا نام سن کے فوراً چوکنی ہو گئی. میرا دل اس نوجوان کی عظمت اور محبت سے بھر گیا. کوئی تو کھڑا ہوا میرے نبی کے لیے. میرے دل سے بے اختیار دعائیں اس کے لیے نکلی.
ابو جہل کے قبیلے کے لوگ فوراً اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے. ابھی لگ رہا تھا یہاں پہ خون خرابہ ہونے والا ہے، ابھی جنگ شروع ہو جائے گی، مگر ابو جہل نے ان کو روک دیا اور بولا ابو عمارہ کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم میں نے اس کے بھتیجے کو واقعی بہت بری گالیاں دی تھی. اچھا اب میں سمجھی، یہ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مجھے بہت اشتیاق تھا ان کو دیکھنے کا، مجھے فخر ہوا ان کے اوپر. ابو جہل کے قبیلے کے لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور میرے نبی کے چچا حمزہ بولے اگر تو محمد کو برا بھلا کہتا ہے تو یاد رکھ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، اگر اب تجھ میں ہمت ہے تو میرے ساتھ لڑ. میری خوشی کی انتہا نہ رہی. شکر ہے ایسے ماحول میں بھی کوئی تو کھڑا ہوا، اور میرے نبی کا دل کتنا خوش ہوگا جب وہ یہ بات سنیں گے. بھلے یہ اس اندھیری رات کے اندر ایک ہلکی سی روشنی تھی جس سے اندھیرے تو دور نہیں ہوں گے، مگر کچھ امید تو بڑھی کہ ایسا کوئی بندہ مسلمان ہوا جو میرے نبی کے لیے اور اس کلمے کے لیے کھڑا ہو سکے. آج کا ایپیسوڈ یہاں تک انشاءاللہ تعالی. کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ.